لکوناز ہیں جن کو ہم نے فل کرنا ہے, چیلنجز کیا ہیں اور ان کے سلوشنز کیا ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ وی سٹ ہیئر ٹوگیدر ٹوڈے ایز اے ٹیم. کور کمانڈر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ان کے ساتھ ابھی میری بات بھی ہوئی ہے, پہلے بھی میری ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی. ہی واز کائنڈ انف ٹو کال آن. تو مجھے یہ خوشی ہے کہ وی آر آن دا سیم پیج, وی ورک ٹوگیدر ایز اے ٹیم, اینڈ دا تھریٹ دیٹ is confronting us today. I think terrorism is the most complicated form of warfare, and it has destroyed, ruined, annihilated nations, countries, superpowers. And despite asymmetry of power, despite lopsided power, terrorism alone has annihilated powers. Lekin I, as a Pakistani, am very proud that Pakistan is one of the most fortunate countries who has survived terrorism, the worst form of terrorism, and combating it very, very effectively. اس میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی رول آف آل اسٹیک ہولڈرز, جس میں سویلین سائڈ بھی شامل ہے, جس میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز, پاکستان آرمی جو ہے, اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. تو میں سب کے رول کو ایز اے پاکستانی, ایز دا چیف ایگزیکٹو آف دا بگیسٹ پروونس آف پاکستان, میں اس کو دل کی گہرائی سے اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. اور یہاں پہ سم تھنگ دیٹ ہیز آلویز بین ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, شہداء کا جو رول ہے. ہم آج ایوری ڈے دیٹ وی سی اے پیسفل پاکستان از اے گلوئنگ ٹریبیوٹ ٹو دا سیکریفائسز دیٹ آور شہیدز ہیو آفرڈ. They have laid down their lives so we could live. We live because of them. And every day that passes peacefully is a glowing tribute to them. ابھی ریسنٹلی وہ کیپٹن جو شہید ہوئے تھے چکوال میں ان کے گھر گئی. ان کے فادر بھی ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے. آنیسٹلی میں ایٹ ٹائمز سوچتی ہوں, میں چاہے گلگت بلتستان میں گئی ہوں الیکشن کیمپین کے لیے, یا میں آزاد کشمیر میں گئی ہوں الیکشن کیمپین کے لیے, ایوری ویئر دیٹ آئی ہیو گون فار مائی پولیٹیکل کیمپینس, میں ہمیشہ میری یہ کوشش ہوتی تھی رائٹ فرام 2018 جب سے یہ شروع ہوئی ایک ہمارا پولیٹیکل اسٹرگل کا پیریڈ, تو میں ہمیشہ جاتی تھی شہداء کی جگہوں پر, اور میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کیا جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو خوشی خوشی اپنی وہ زندگیوں کے نذرانے دیتے ہیں. تو میں جب وہاں پر چکوال میں گئی, میں اس کے پیرنٹس سے بات کی. 4 اس کی بہنیں تھیں, اینڈ ہی واز دی اونلی بردر. میں نے کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا, اینڈ آئی فیلٹ دیٹ دا پیرنٹس ور پراؤڈ پیرنٹس. اور بہت ایک ہارٹ ٹچنگ مومنٹ تھا, اور انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. انہوں نے کہا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے, لیکن یہاں کا جو THQ ہے آپ اس کو ٹھیک کر دیں, اس کو ریویمپ کر دیں, اور وہ میرے بیٹے کے نام پہ کر دیں, تاکہ دنیا یاد رکھے کہ ایک بیٹے نے قوم کے کتنی بڑی قربانی دی ہے. آئی واز ویری ٹچڈ. So I salute every one of you, those present here and those not present here, that have made this possible today. پاکستان میں یہ پرابلم بہت دیر سے چل رہی ہے, یہ مینس بہت دیر سے ہے, لیکن جب یہ APS کا واقعہ ہوا, میں I was an eyewitness. I witnessed that through very close quarters. تو اس کے بعد جو ایک نیشنل ایکشن پلان بنا, which is why we are sitting here today. I think وہ بہت comprehensive ایکشن پلان تھا جس کو دنیا نے ریکگنائز کیا. It was recognized globally, world over.
پچھلے کچھ سالوں میں انفارچونیٹلی اس طرح سے اس پہ کام نہیں ہوا. وی ایز اے ٹیم دیٹ سٹ ہیئر ٹوڈے, آئی تھنک ہمارا یہ ریزالو ہونا چاہیے کہ ہم نے نہ صرف اس کو دوبارہ سے اس کی اصل اسپرٹ میں شروع کرنا ہے, بلکہ یہ جو جتنا بھی گیپ آ گیا ہے اس میں ہم اگر پیچھے چلے گئے ہیں تو ہم نے اس کو بیف اپ کرنا ہے, ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور جو نیشنل ایکشن پلان بنا اس کی وجہ سے جو ایک پوری قوم کے اندر, یہ کوئی اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے جس کو پاکستان آرمی کرے گی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کریں گی یا پولیٹیکل سائڈ کرے گی. اٹس اے ہول آف اے گورنمنٹ رسپانس, اینڈ اٹ از مور امپورٹنٹلی اٹ از ہول آف اے نیشن رسپانس. اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ جو ضرب عزم اور رد الفساد کی ایک کامیابی کی وجہ تھی, the core reason of its success was that the entire nation was standing behind those two operations. And ایک political consensus build ہوا, ایک religious consensus build ہوا through the National Action Plan, and I think that contributed greatly to the success of those two historic operations. And resultantly, I talk about Punjab, I talk of Punjab. I went to, in my initial days, I went to the CTD, and I was very happy to see, as a Pakistani, that the then Chief Minister and the then Prime Minister have done a commendable job by raising a department as effective as CTD. And I hope elsewhere also they would put in similar effort. لیکن آئی تھنک کہ وہ بڑا اچھا ایک, آئی اسپینڈ اباؤٹ 4 hours in CTD, اینڈ میرا ایک سیکورٹی پہ میٹنگ میرا ایک ریگولر فیچر ہے, اور ہم ملتے رہتے ہیں. ایوری 3rd 4th day we meet, especially after the Bisham attack. تو جو انفراسٹرکچر بنا ٹو ڈیل ود ٹیررزم اور یہ جو مینس ہے, آئی تھنک پنجاب ہیز ایکسیلڈ ان دیٹ. وی ایز پاکستانیز are very happy about it, اور inshallah it is my resolve, it is our resolve کہ ہم نے اس کو امپروو کرنا ہے, ہم نے اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے مطابق اس کو اپ گریڈ کرنا ہے, اور جہاں جہاں لکوناز ہیں, جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں, جہاں جہاں گیپس ہیں, ہم نے اس کو بٹریس بھی کرنا ہے اور اس کو ہم نے بلڈ بھی کرنا ہے, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی ہے. What we are confronted with is a very complicated form of terrorism. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت یہ بات کرتے ہیں کہ اکانومی ڈیجیٹائز ہو گئی ہے, ہر چیز ڈیجیٹائز ہو گئی ہے, تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیررزم بھی ڈیجیٹائز ہو گیا. ٹیررسٹس ہیو گون ڈیجیٹل, دے ہیو گون سیلولر. اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ وی آر ہیڈ آف دیم. مجھے میری ٹیم نے بتایا کہ جو گینگز آپریٹ کرتے ہیں پنجاب میں, آئی ایم سٹنگ ود دیم, اور میں اس کا بھی ایک آپریشن پلان کر رہی ہوں کہ جو ساؤتھ پنجاب کی سائڈ پہ جو گینگز آپریٹ کرتے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جو ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں دے آر اہیڈ آف اس. ان کے پاس بھی وہ سارے ڈرونز ہیں, ان کے پاس بھی وہ سب کچھ ہے جو ہمارے پاس اب آیا لیکن ان کے پاس پہلے سے ہے. اور پھر سوفسٹیکیٹڈ ویپنس کو بھی پوری ایکسیس ہے ان کو, افغانستان سے لے کے آتے ہیں, اسپیشلی آفٹر the United States of America exited from افغانستان. وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اینڈ دین جیوگرافکلی ایک ہماری امپورٹنس ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس جو گلوبل گریٹ گیم ہے, اس میں پاکستان کو اپنے پوٹینشیل کا اتنا نہیں پتہ جتنا ہمارے اینیمیز کو پاکستان کے پوٹینشیل کا پتہ ہے, چاہے وہ اکنامک پوٹینشیل ہو یا وہ کوئی بھی اور پوٹینشیل ہو, ان کو پتہ ہے. اسی لیے بہت ایک ایفرٹ ہوتی ہے سی پیک کو, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, آئی تھنک گیم چینجر ہے, اٹس اے گفٹ فرام چائنا ٹو پاکستان, اور اس کو اٹیک کرتے ہیں, پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کو ویکن کرتے ہیں, اور اس چیز کو اسٹرینتھن ہونے نہیں دیتے, کیونکہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ اینی کائنڈ آف انسٹیبلٹی از اے بریڈنگ گراؤنڈ فار آل ایلس, یہ میرا ماننا ہے. اور اسی وجہ سے
کیونکہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی پلان میں, اسٹریٹجی میں, تو یہ پرابلمس ہمیں آتی ہیں. پھر ہمیں ہمارے جو فارمز آف ہر طرح کا جو ٹیررزم ہے اس کا ہمیں سامنا ہے. رائٹ ونگ ٹیررزم میں آپ لوگ سب جانتے ہیں ہم کس طرح سے ہر گلی میں, محلے میں ہم ایک پولیٹیکل جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اور جو وائلنس ہے اس کا ہمیں سامنا ہے, اور وہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے, imposing their version of religion on the rest of the society. پھر لیفٹ ونگ جو ٹیررزم ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ دیٹ از آلسو اے ویری پورٹنٹ فارم آف تھریٹ. پھر جو پولیٹیکل فیشزم ہے جو that has turned into terrorism, resorting political parties ka resorting to violence. I think it's a great cause of concern. And ہم سب نے دیکھا کہ 9 مئی کو اس کی ایک پوری پکچر دنیا کو نظر آئی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جب ریزورٹ کرتی ہیں وائلنس کی طرف تو ملک میں کیا ایناکی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. ایز اے پاکستانی مائی ہیڈ ہینگز ان شیم. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ میں نے بھی بہت اسٹرگل کیا ہے پولیٹیکلی, میری پارٹی نے اسٹرگل کیا ہے, میری فیملی نے اسٹرگل کیا ہے, اور ہمارا ایک اپنا ایک ایڈیولوجیکل اسٹانس تھا, پولیٹیکل اسٹانس تھا. I don't want to gloss over everything, but I want to state facts here. But ہمارے ایز اے پاکستانی کبھی دماغ میں بھی نہیں, the thought never even crossed my mind کہ this is also an option. کیونکہ we can be politically, we can have different philosophies, political ideologies, لیکن جہاں پر ہم کنورج کرتے ہیں, جہاں پہ ہمارا کنسنسس ہوتا ہے, that is that we are Pakistanis. جب میرے ملک پہ کوئی بات آئے گی تو میری پولیٹیکل فلاسفی بھی بیک برنر پہ چلی جاتی ہے, میری پولیٹیکل آئیڈیالوجی, میرے پولیٹیکل بلیفس, میرے پولیٹیکل کریڈ بھی پیچھے چلی جاتی ہے. اینڈ دین واٹ از ان فرنٹ آف می از اونلی پاکستان. تو مجھے مائی ہیڈ ہنگ ان شیم بیکاز اٹ واز اے پارٹ آف پولیٹیکل فریٹرنیٹی واٹ ہیپنڈ آن 9 مئی. تو دنیا کو ہمارا کیا چہرہ نظر آیا, ہم نے اپنی ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کیے. جو چیز ٹی ٹی پی نہیں کر سکی وہ پولیٹیکل پارٹی نے کر دی. اور میں تو آنیسٹلی ایسے لوگوں کو پولیٹیکل پارٹی کہنا بھی نہیں چاہتی بالکل. ناؤ آئی ٹاک ایز اے پاکستانی, ناٹ ایز اے پولیٹیکل لیڈر اور ایز اے پولیٹیکل پرسن. ہسٹری میں وہ کبھی مناظر ہم نے نہیں دیکھے جو ہمیں 9 مئی کو دیکھنے کو ملے. تو یہ بھی جو ایک پولیٹیکل فیشزم ہے جس نے اب اٹ ہیز ریچڈ ایپک پروپورشنز, اور اس سے جو انسٹیبلٹی آئی ہے پاکستان میں, اور انسٹیبلٹی سے زیادہ جو انسرٹنٹی آئی ہے پاکستان میں. آپ کسی بھی جب بات کرتے ہیں کسی فارن انویسٹر سے, ڈومیسٹک انویسٹر سے, تو وہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آج ہم انویسٹ کریں گے تو کل اس انویسٹمنٹ کا کیا ہوگا. تو دس از اے ڈیپر ایشو, اور اس سے جو امیج گیا ہے پاکستان کا, جو ایک پرسیپشن بنا ہے, جو ایک انسرٹنٹی آئی ہے, وہ بہت خطرناک چیز ہے. ہماری ہورڈنگ پہ, اسمگلنگ پہ بھی بات ہوئی. صرف ٹیررزم اسمگل نہیں ہوتا اور چیزیں بھی اسمگل ہوتی ہیں. تو مجھے کئی دفعہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ مجھے جو میرے پنجاب میں ہمارے بارڈرز ہیں ود کے پی کے یا بلوچستان, ان کے اندر جو ہمیں تھریٹ ہے, یہ جو پریشر آتا ہے, تو مجھے یہ افسوس ہے بیکاز آئی سی مائی سیلف ایز اے پاکستانی فرسٹ. اور اس پہ ہمیں تھوڑا اب بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ابھی چیک پوسٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے, وہ ابھی ہم ڈیٹیل میں آپ کو پریزنٹیشن دیں گے. لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے اسمگلنگ. میں نے جو ہم نے میٹنگ اٹینڈ کی تھی ایپیکس کمیٹی کی, اس میں جب اسمگلنگ کی بات ہوئی تو میں نے وہاں پر یہ کہا کہ اسمگلنگ میں کس ٹرک نے اندر آنا ہے, کس نے باہر جانا ہے, اور کس گاڑی کو ہم نے کہاں چیک کرنا ہے, یہ ایک روٹین کا میٹر ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی آن آٹو. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی پینک میں ہمیں خیال آیا کہ اب اس کی اسمگلنگ بند کرنی ہے, اس کی ٹریڈ کھولنی ہے. تو یہ بھی ایک بہت آرگنائزڈ ایک ایفرٹ ہونی چاہیے جس میں
प्रोविंस को ये डिसीजन लेना चाहिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना चाहिए कि पैनिक में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए. अगर हमने कोई किसी चीज़ की इनफ्लो और आउटफ्लो को रोकना है तो दैट शुड बी द डिसीजन ऑफ द स्टेट. इट शुड नॉट बी अ हैपहैज़र्ड डिसीजन, इट शुड नॉट बी टेकन इन हेस्ट एंड इट शुड नॉट बी अ वन ऑफ डिसीजन. कोई भी, आई रिपीट, कि कोई भी ट्रक पंजाब के अंदर आता है या पंजाब से बाहर आता है, हमारे पास पूरा 24/7 12 months a year हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए दैट एवरी ट्रक, एवरी कार शुड बी अकाउंटेड फॉर. वरना आप चेक पोस्ट बना देंगे, मोटरवेज खुली हैं, मोटरवे से जो चाहे आ सकता है. मुझे अफसोस होता है ये कि KPK के मुझे नाम लेना पड़ता है. अब मैं जहाँ पर ये काइट फ्लाइंग से जो मेटल इंक्लूजन्स वाली जो स्ट्रिंग्स हैं, एक डेथ हुई, हमने बड़ा उसको कंट्रोल किया, अल्लाह का शुक्र है. और मैं उस बच्चे को फैसलाबाद उसके घर भी गई जो इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठा, 22 इयर्स का लड़का था. तो जब हमने क्रैक डाउन किया मुझे पता चला कि वो मेटल इंक्लूजन्स वाली जो स्ट्रिंग है वो सारी KPK से आ रही है और ऑनलाइन बिक रही है. तो ये जो इस किस्म की चीज़ों का हमें सामना है, इसके लिए हमें बहुत मैं ये बात इसलिए करी, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस मीटिंग, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट बना दें और आपके बाकी रास्ते खुले हों और एक कॉरिडोर बना हो लोगों के लिए खुला, टेररिस्ट के लिए भी अंदर आना जाना, स्मगलर्स के लिए भी. तो इन चीज़ों को भी हमें ये देखना चाहिए. दूसरा, मेरी नज़र में जो प्रेजेंटेशंस मैंने इनसे ली, इट्स जस्ट बिन अ मंथ दैट आई हैव असूम्ड ऑफिस, too little time to be commenting with a degree of finality. However, whatever I've garnered, whatever I've gleaned in this little time, I think इन्होंने बड़े अच्छे कॉमिंग ऑपरेशंस किए हैं. लेकिन स्लीप, हमारा शुक्र है, अभी कोर कमांडर साहब से बात हो रही थी, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि कंपैरेटिवली पंजाब इज़ अ सेफर प्लेस. हाउएवर, पंजाब के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं जो इस वक्त कई दफ़ा डोमेंट होते हैं, उनकी जो निशानदेही है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है. उनको ट्रैक करना, उनको ट्रेस करना, क्योंकि वो ज़्यादा वक्त अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन उनके साथ जो सिंपथाइजर्स का नेटवर्क है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि राइट विंग एक बहुत बड़ा आपका एलिमेंट है और उसमें जो वायलेंस आ गई हुई है, तो उसके जो सिंपथाइजर्स हैं वो बहुत हैं और ये सब अंडरग्राउंड होता है. तो हमारी सक्सेस ये भी होगी कि हम इन सब चीज़ों को ट्रैक एंड ट्रेस करें एंड प्रीएम्प्टिव मेजर्स लें एंड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. बाद में तो देन देयर इज ओनली क्राइंग कि ये हो गया, उसने इतला नहीं दी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. बाद में तो फिर ये सब कुछ है, ये एक्सक्यूजेज हैं. तो ये जब मैं CTD गई तो मुझे एक और चीज़ जो मेरे सामने आई वो ये है कि टेररिज्म इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन प्रॉब्लम. इट इज़ अ finished product of an entire process, right down from this, the ideology that breeds violence, चाहे वो extremism हो, किसी किस्म का भी. It is an entire process. I was really saddened to see, इन्होंने मुझे जब बताया कि, और वो तस्वीरें दिखाई, एक elite school system का बच्चा था, was only 18 years old. Am I right? और वो दोनों हाथों में ऐसे छुरियां और तलवारें पकड़ के, और उसको उन्होंने बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया था. एंड वो इट वॉज ओनली सिम्बॉलिक. उसके इस तरह के बहुत सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं, किस तरह से इनकी ब्रेन वॉशिंग करके पीपल को, यूथ को ब्रेन वॉश करके इस तरह से ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं. और हमारे पास उसका बहुत ज़्यादा एविडेंस भी है. तो एंड इट इज़ हैपनिंग नॉट ओनली थ्रू जो सबवर्जन हो रही है, नॉट ओनली थ्रू स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बट ऑल्सो थ्रू सोशल मीडिया. तो ये जो थ्रेट, एक विजिबल थ्रेट होता है आपके पास, आप डोर नॉकिंग करते हैं, आप कोमिंग ऑपरेशंस करते हैं, आप ये एक चीज़ जो सोशल मीडिया पे हो रही है, इट्स नॉट विजिबल. तो एक विजिबल थ्रेट है, एक इनविजिबल थ्रेट है. And then the political players who are now increasingly resorting to violence, उनकी भी जो politics है वो भी weaponize हो गई है.
that is also a form of terrorism that Pakistan is now confronted with, plagued with, I'd rather say. तो ये चंद चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में हैं, जो मैं इस हाउस में के सामने रखना चाहती हूँ, इस ऑगस्ट हाउस के सामने. एंड हम आपको एक प्रेजेंटेशन भी देंगे, और स्पेशली जो बशाम के वाक़या के बाद आई पर्सनली फील के चाइनीज़, क्योंकि सबसे बड़ा एक थ्रेट है, CPEC पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं, नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं, उसके अलावा प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे जो बिज़नेस प्रोजेक्ट्स हैं उन पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं. लूज़ चाइनीज़ हैं, जिनको हम लूज़ चाइनीज़ कहते हैं. वो किसी डिसिप्लिन में नहीं आते, वो किसी आपके एम्बिट में नहीं आते, और वो रिजेंटफुल हैं कि आप उनके ऊपर जब सिक्योरिटी अपने मेजर्स इम्प्लीमेंट करते हैं. आई हैपन टू विजिट डे बिफोर येस्टरडे द चाइनीज़ काउंसलेट, एंड उन्होंने 2-3 बातें की which I would want to relay here. I think उनको भी एक ये फील होता है कि उन जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, they're more of a chain, more of fetters that they have to face. तो मैंने उनको ये बात बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की कि I know that this might be cumbersome for you, this might be uncomfortable for you, but we do this because we value you a great deal, and we attach a lot of importance to your security, your safety, as our brothers, as people who are contributing massively to the development of Pakistan in every single way. तो ये you have to bear with this. Secondly, उन्होंने एक बहुत important बात की. उन्होंने कहा कि CPEC के खिलाफ एंड चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन, बायलैटरल जो रिलेशंस हैं, उनके खिलाफ there are forces in play, there are forces who are trying to spread a narrative which is based on all negative things which are obviously not true. तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा कि since social media now is an unbridled horse, and आप उसको उस तरह से you can't regulate it. However, anything that you see on social media does not in any way reflect the sentiments of a Pakistani. तो जो एक perception है build करते हैं जो anti-Pakistan forces हैं within Pakistan, operating within Pakistan, those that call them Pakistanis, चाहे वो political हों या जो भी हों, या outside Pakistan. तो हमने एक narrative पे भी काम करना है, और वो भी हमारी एक joint effort होनी चाहिए कि उस नैरेटिव को, क्योंकि एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम दैट. ये जो बच्चे यूथ जो आपकी करप्ट होती है मेंटली एंड जो ब्रेन वॉश होती है, वो भी उस नैरेटिव के जाल में फंसते हैं, दे वॉक इनटू दैट ट्रैप. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. लूज चाइनीज़ का एज वी ऑल अंडरस्टैंड कि उनको थ्रेट है, लेकिन ये सारी कैटेगरीज में से वो सबसे लीस्ट थ्रेट उनको है. तो हमें पहले CPEC, नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करना है, और उसके बाद हम लूज चाइनीज़, क्योंकि आपके डिसिप्लिन में भी नहीं, तो वो उनको लीस्ट थ्रेट है इस पर, ताकि खुदा न खास्ता बाकी सूबों की तरह कल को कोई वाक़या होता है तो उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा इंट्रोस्पेक्शन होती है, या क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क होता है, या वो ब्लेम गेम होती है कि इसने मुझे नहीं बताया, इसने मुझे नहीं बताया. पंजाब शुड बी अबव दैट, एंड वी शुड वर्क एज वन टीम बिकॉज वी आर वन टीम. नंबर 1. Number 2, nature of the threat that we are facing at the moment that we are talking about, be it smuggling or repatriation of Afghan refugees, yeah, Afghan people, yeah, terrorism and all forms of terrorism. The nature of the problem is permanent. As of now, and in the foreseeable future, it is a permanent nature problem. उसके लिए हमारा जो solution है, that should also be ever evolving, of evolutionary nature, and also permanent. Haphazard response, broken, fractured response, reactionary जो है वो नहीं होना चाहिए. हमें this should be built into our